اچھا، بڑی آہستہ سے مبارکباد دی ہے. تم سب کو مبارکباد. ہاف ہارٹیڈ مبارکباد ہے. اچھا، ساری لجنہ میں آ گئی ہیں لڑکیاں. اور پچھلی آہستہ چھٹی ہوتی جا رہی کلاس. پھر اس سے بڑا حال تو نہیں مل سکتا. تو یہ نہ ہو کہ ایک وقت میں وہاں مسجد بیت الفتوح میں کروانی پڑے کلاس. چاچے زوبیہ بشارت تلاوت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر. ذلك هو الفوز العظيم. اچھی تو تلاوت اچھی کی ہے تلاوت کرنے کے لحاظ سے، لیکن کس سے سیکھی ہے؟ بعض جگہ غیر ضرورت طور پہ تم رکتی رہی ہو، وہاں ضرورت نہیں تھی رکنے کی. سانس کی وجہ سے. سانس کی وجہ سے تو پھر اس کو پچھلے سے جاری رکھنا چاہیے لفظ کو. جی ضرور، انشاءاللہ آئندہ سے خیال رہے گا. اچھا، عافیہ مقصود الحق صاحبہ. وعلیکم السلام. مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہیں. وہ اچھی باتوں کا حکم دیتے ہیں اور بری باتوں سے روکتے ہیں، اور نماز کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں
اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، یہی ہیں جن پر اللہ ضرور رحم کرے گا۔ یقیناً اللہ کامل غلبے والا اور بہت حکمت والا ہے۔ اللہ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے ایسی جنتوں کا وعدہ کیا ہے جن کے دامن میں نہریں بہتی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اسی طرح بہت پاکیزہ گھروں کا بھی جو دائمی جنتوں میں ہوں گے۔ تاہم اللہ کی رضا سب سے بڑھ کر ہے، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اچھا جی، سمینہ احمد حدیث۔ وعلیکم السلام۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تريبت يداك. اچھا، کس سے سیکھی ہے حدیث پڑھنی آج؟ خود سیکھی ہے۔ خود ہی؟ ہاں جی۔ جی انیلا خان ترجمہ۔ السلام علیکم حضور۔ وعلیکم السلام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی عورت سے نکاح کرنے کی 4 بنیادیں ہو سکتی ہیں، یا تو اس کے مال کی وجہ سے، یا اس کے خاندان کی وجہ سے، یا اس کی حسن و جمال کی وجہ سے، یا اس کی دینداری کی وجہ سے، لیکن تو دیندار عورت کو ترجیح دے، اللہ تیرا بھلا کرے اور تجھے دیندار عورت حاصل ہو۔ جزاک اللہ۔ اچھا، تو یہ تو ہو گئی مردوں کو نصیحت، عورتوں کی کیا نصیحت ہوئی اس میں؟ تم بتاؤ۔ کہ دیندار بننے کی کوشش کریں۔ عورتوں کی نصیحت ہے کہ بجائے اس کے کہ تم لوگ صرف سارا دن شیشے اور میک اپ کے سامان کے ساتھ ہی مصروف رہو، یا اپنے کپڑوں کی طرف ہی توجہ دیتے رہو، ٹھیک ہے، اور چیزیں بھی اچھی ہیں، عورت کی زینت کا حدیث میں آیا ہونا چاہیے، لیکن ایک حد تک۔ اصل چیز ہے دینداری، دین بڑھانے کی کوشش کرو۔ اور دین کس طرح پڑھتا ہے؟ مائدہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے سے، نمازوں میں پختہ رہنے سے۔ کس طرح اطاعت کس طرح ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی؟ کوئی چیز ہونی چاہیے سامنے جیسے پتہ لگے گا کہ اطاعت کیا چیز ہے۔ حضور سارے جو قرآن مجید میں جو اللہ نے حکم دیے ہیں ان پر پوری طرح عمل حکم دیے ہیں، جو عورتوں کے بارے میں حکم ہے، خاص طور پہ وہ ایک مومنہ کے بارے میں حکم، عمومی حکم، اخلاق کے حکم اور یہ چیزیں تو اسی طرح ہوں گے، آئیں گے جب قرآن شریف پڑھو گے۔ اس لیے پہلی بات تو یہ کہ روز قرآن شریف پڑھا کرو، اور صرف تلاوت نہیں، عربی کا ٹیکسٹ نہیں، بلکہ ترجمہ پڑھو۔ کتنی ہیں جو ترجمہ پڑھتی ہیں؟ اچھا ماشاء اللہ، ایسے تو اگلی نسل کی تسلی تو ہو گئی۔ تو ترجمہ پڑھ کے اس میں سے پوائنٹس نوٹ کیا کرو، جو عورتوں کے حکم ہیں نا، پہلے ان کو لو، پھر عمومی طور پہ لو۔ پھر یہ دیکھو کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کریم نے مردوں کے حق زیادہ رکھے ہیں، عورتوں کے کم رکھے ہیں۔ اب تم لوگوں میں سے بہت سارے ایسے اسٹیج پہ چلی گئی ہیں جو اس سوچ کے ساتھ ہیں، ان میں سے وہ نکالو آیتیں جس میں عورتوں اور مردوں کے حقوق کی بات کی گئی ہے،
پھر اس میں سے تم لوگوں میں سے ایسی بھی ہیں جو جرنلزم کر رہی ہیں، بعض لاء بھی پڑھ رہی ہیں، بعض دوسرے مضمون پڑھ رہی ہیں، اچھی لکھنے والی ہیں، تو ان کی بنیاد پہ پھر اخباروں میں جو بعض دفعہ آرٹیکل آتے ہیں، بعض دفعہ لیٹر ٹو ایڈیٹر چلا جاتا ہے، اس طرح خط آتے ہیں، وہ لکھ کے آج کل اسلام کے خلاف بڑی باتیں ہو رہی ہیں نا، وہ لکھ کے بھیجو۔ تو تم لوگ یہ کہتے ہو، لیکن قرآن کریم یہ کہتا ہے عورت کو یہ حق ہے، مرد کو یہ حق ہے، اور ان حقوق کی بنیاد کیا ہے؟ جہاں اگر کہیں بظاہر کمی نظر آتی ہے نا عورت اور مرد کے حق میں، اس کی وجہ بھی بیان کی ہے۔ تو وہ کمنٹری وغیرہ پڑھو، جس کو اردو نہیں پڑھنی آتی، اس میں سے مل جائے گی کچھ نہ کچھ تھوڑا سا خلاصہ۔ اچھا جی، درسمین بشرا صاحب آپ۔ السلام علیکم۔ انسان ارشادات حضرت مسیح موعود۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اگرچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے بڑھ کر کوئی نہیں ہو سکتا، مگر تاہم آپ کی بیویاں سب کام کر لیا کرتی تھیں، جھاڑو بھی دے لیا کرتی تھیں اور ساتھ اس کے عبادت بھی کرتی تھیں۔ چنانچہ ایک بیوی نے اپنی حفاظت کے واسطے ایک رسا لٹکا رکھا تھا تاکہ عبادت میں اونگ نہ آئے۔ عورتوں کے لیے ایک ٹکڑا عبادت کا خاوندوں کا حق ادا کرنا ہے اور ایک ٹکڑا عبادت کا خدا کا شکر بجا لانا ہے۔ ملفوظات پچھلی دفعہ کس کلاس میں پڑھا تھا؟ اچھا دوبارہ پڑھ دیا؟ اچھا اور بس نیا لیا کرو نا، ہر دفعہ نئی چیز دیا کریں ان کو۔ اچھا جی، نظم صدف وحید۔ وعلیکم السلام۔ ہوئے ہم تیرے اے قادر توانا، تیرے جی قادر توانا تو نہیں ہونا چاہیے، جی قادر و توانا ہو یا قادر توانا۔ ہوئے ہم تیرے اے قادر توانا، تیرے در کے ہوئے اور تجھ کو مانا، ہمیں بس ہے تیری درگاہ پہ آنا، مصیبت سے ہمیں ہر دم بچانا، کہ تیرا نام ہے غفار و ہادی، فسبحان الذی اخذ الاعادی۔ تجھے دنیا میں ہے کس نے پکارا، کہ پھر خالی گیا قسمت کا مارا، تو پھر ہے کس قدر اس کو سہارا، کہ جس کا تو ہی ہے سب سے پیارا۔ ہوا میں تیرے فضلوں کا منادی، فسبحان الذی اخذ الاعادی۔ میں کیوں کر گن سکوں تیری
عنایات، تیرے فضلوں سے پر ہے میرے دن رات، میری خاطر دکھائی تو نے آیات، ترحم سے میری سن لی ہر ایک بات، کرم سے تیرے دشمن ہو گئے مات، عطا کی تو نے سب میری مرادات، پڑا پیچھے میرے جو غول بد ذات، پڑی آخر خود اس موذی پہ آفات، ہوا انجام سب کا نامرادی، فسبحان الذی اخذ الاعادی، بنائی تو نے پیارے میری ہر بات، دکھائے تو نے احسان اپنے دن رات، ہر ایک میدان میں دی تو نے فتوحات، بد اندیشوں کو تو نے کر دیا مات، ہر ایک بگڑی ہوئی تو نے بنا دی، فسبحان الذی اخذ الاعادی، تیرے فضلوں سے جاں بوستاں سرا ہے، تیرے نوروں سے دل شمس و ضحیٰ ہے، اگر اندھوں کو انکار و ابا ہے، وہ کیا جانے کہ اس سینے میں کیا ہے، کہیں جو کچھ کہیں سر پر خدا ہے، پھر آخر ایک دن روزے جزا ہے، بدی کا پھل بدی اور نامرادی، فسبحان الذی اخذ الاعادی، فسبحان الذی اخذ الاعادی، فسبحان الذی اخذ الاعادی۔ اردو سے پڑھ رہی ہو؟ اچھا، جی کون سی درس میں دکھاؤ؟ یہ بڑے والی؟ نئی والی جی۔ اچھا، نہیں ہے یہ پرانے والی ہو گئی، نئی والی ہے جی۔ اس کے نیچے زیر پڑی ہوئی ہے قادر کے؟ ہاں جی، نہیں قادر ہے۔ قادر؟ قادر قادر۔ وہ زیر جو پڑی ہوئی نا وہ دال کے نیچے ہے۔ ہاں جی۔ قادر نہیں ہے، قادر توانا۔ اچھا جی۔ جیسے یہاں یہ کس نے کیا ہوا پرنٹ ٹائپ؟ اچھا، یہاں بھی انہوں نے اپنی مرضی سے جانا مانا شعر آپ ہی بنا دیے ہیں۔
اچھا جی، عبادت الہی طوبہ سندس نمرہ قدوس امت اللہ سوسن. اچھا السلام علیکم حضور. سلام. عبادت الہی قرب الہی کا ایک ذریعہ. قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ عورتیں اور مرد سب کے سب ایک ہی مقصد کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، اور وہ مقصد خدا تعالیٰ کے قرب کا حصول ہے. قرآن شریف میں ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ترجمہ: اور میں نے جن و انس کو پیدا نہیں کیا مگر اس غرض سے کہ وہ میری عبادت کریں. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ سب مرد اور عورتیں مل کر اس کے حضور پاک دل سے اور پاک دل اور نیک ارادے لے کر آئیں، اور خدا تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے کا بہترین اور سب سے اچھا اور پیارا ذریعہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور ذکر الہی ہے. اور مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کو بھی اس بات کی خاص تلقین کی گئی ہے. عورتوں کی عبادت کا ذکر سب سے پہلے ازواج مطہرات کے پاک نمونوں کا ذکر کرنا ضروری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والی خاتون ام المومنین حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھیں. حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل کر نوافل پڑھا کرتی تھیں، جبکہ ابھی 5 وقت کی نماز بھی فرض نہیں ہوئی تھی. ابن سعد کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک عرصہ تک خفیہ طور پر نماز پڑھا کرتے تھے. طبقات جلد 8 صفحہ 10. آغاز اسلام میں ہی حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صبح صبح خانہ کعبہ میں جا کر عبادت کیا کرتی تھیں. اس پاکیزہ اور مثالی جوڑے کی اللہ تعالیٰ کی عبادت کا نقشہ عفیف کندی نے یوں کھینچا ہے. وہ کہتے ہیں، میں زمانہ جاہلیت میں مکہ آیا کہ اپنی بیوی کے لیے عطر اور کپڑا خرید کر لے جاؤں. عباس بن عبد المطلب کے پاس ٹھہر گیا. صبح کا وقت تھا، میری نگاہ کعبہ کی طرف تھی، عباس بھی ساتھ تھے. اتنے میں ایک جوان شخص آیا، اپنا سر آسمان کی جانب اٹھا کر دیکھا اور پھر قبلہ کی طرف رخ کر کے کھڑا ہو گیا. تھوڑی دیر میں ایک لڑکا آیا اور اس جوان کے دائیں طرف کھڑا ہو گیا. زیادہ وقفہ نہ ہوا تھا کہ ایک عورت آئی اور وہ بھی ان دونوں کے پیچھے کھڑی ہو گئی، غرض کہ یہ دونوں اس جوان کے ساتھ نماز پڑھ کر چلے گئے. تو میں نے عباس سے کہا، عباس، میں دیکھتا ہوں کہ کوئی بڑا انقلاب ہونے والا ہے. عباس نے کہا، ہاں، تم جانتے ہو وہ جوان لڑکا اور عورت کون ہے؟ میں نے کہا، نہیں. عباس نے کہا، یہ جوان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب میرے بھائی کا بیٹا تھا، اور لڑکا علی ابو طالب بن عبد المطلب کا بیٹا تھا. عورت جس کو تم نے دونوں کے پیچھے نماز پڑھتے دیکھا میرے جوان بھتیجے محمد کی بیوی ختیجہ بنت خویلد ہیں. میرے بھتیجے کا خیال ہے کہ اس کا مذہب خاص الہامی مذہب ہے، اور وہ جو کچھ کرتا ہے خدا کے حکم سے کرتا ہے. جہاں تک مجھے معلوم ہے تمام روئے زمین پر ان تینوں کے سوا کوئی اس دین کا پابند نہیں. یہ سن کر عفیف کندی کہتے ہیں کہ مجھے تمنا ہوئی کہ چوتھا میں ہوتا. طبقات ابن سعد جلد 8 صفحہ 11. السلام علیکم حضور. ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی تھیں. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت عبادت گزار اور مذہب کے پابند خاتون تھیں، اور اپنا زیادہ تر وقت عبادت میں گزارا کرتی تھیں. حافظ بن عبد البر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث بیان کی ہے کہ ایک دفعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت حفصہ کے بارے میں یہ الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کہے، وہ بہت عبادت کرنے والی، بہت روزے رکھنے والی ہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ جنت میں آپ کی زوجہ ہیں. عبادتوں کے اعلیٰ نمونے اور مثالیں ہمیں اس زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صحابیات کی سیرت میں ملتی ہے. حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ
उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदा नुसरत जहाँ बेगम साहिबा की नमाज़ों के बारे में बयान करते हैं कि 5 फ़र्ज़ नमाज़ों का तो क्या कहना है। हज़रत अम्मा जान नमाज तहज्जुद और नमाज ज़ुहा की भी बेहद पाबंद थी और इन्हें इस ज़ौक़ व शौक़ से अदा करती थी कि देखने वालों के दिल में भी एक ख़ास कैफ़ियत पैदा होने लगती थी। मैं पूरी बसीरत से कह सकता हूँ कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये प्यारी कैफ़ियत के जुइलत कुर्रतु ऐनी फ़िस्सलाते, यानी मेरी आँख की ठंडक नमाज में ही है। हज़रत अम्मा जान को भी अपने आका से विरसे में मिली थी। बशीर अव्वल की सख्त बीमारी में हज़रत अम्मा जान ने जब देखा कि बच्चे के बचने की अब कोई सूरत नहीं, तो आपने फरमाया कि मैं फिर अपनी नमाज क्यों क़ज़ा करूं। चनाचे आपने वज़ू करके नमाज शुरू कर दी और नहायत इत्मीनान से नमाज अदा करके फरमाया कि बच्चे का क्या हाल है। तो बताया गया कि बच्चा फ़ौत हो गया है। तो आप इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़कर ख़ामोश हो गईं। हज़रत अम्मा जान नमाज के औकात में वज़ू करके अज़ान का इंतज़ार कर रही होती थी। यूँ ही अज़ान की आवाज़ आती, नमाज शुरू करने से कबल कहती, मैं नमाज़ पढ़ने लगी हूँ, लड़कियों तुम भी नमाज़ पढ़ो। गोया ये बच्चियों की नमाज की तलकीन का अंदाज़ था। तुम्हें नज़ला हो गया? हाँ, नज़ला हो गया थोड़ा सा, तो प्रिवेंटिव दवाई खाओ नज़ले की, सारे खाओ। आजकल स्वाइन फ्लू फैला हुआ बड़ा सख्त, लेके ना यहाँ से होम्योपैथिक वो भी ले जाओ और प्रिवेंटिव भी, और जो अगर हो जाए तो उसकी दवाई तुम तो वो खानी शुरू करो। पहले तो एकोनाइट खा लो ना 1000 में सारे, फिर दवाइयाँ करो, इलाज करो। तो नया 800 केसेस हो गए हैं स्वाइन फ्लू के यहाँ यूके में, और 40 लोग मर गए हैं स्वाइन फ्लू से। इसलिए तुम लोग एहतियात किया करो। अस्सलाम। तुमने अरबी वाला हिस्सा ठीक पढ़ा था? हदीस हैं? अरबी का हिस्सा हदीस ठीक पढ़ी? क्या लिखी हदीस? क्या असल आपके पास है? हदीस मेरे सामने नहीं है। वो जो आंखों की ठंडक मेरी नमाज में है। जी जी हाँ जी वो जी सामने है। क्या है? वमा खलक तुल जिन्ना। नहीं वो तो आयत पढ़ रही हैं आप। खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून नहीं। हाँ जी जाल तो कुराता यानी फिर सलात में जी जी यही था ना, यहाँ भी ये लिखा होता। तूने क्या पढ़ा था? मैंने जुइलत कुर्रतु ऐनी फ़िस्सलाते। तुम्हारे ये लिखा हुआ है? उन्होंने जी ठीक करवाया था अम्मी ने इनको। हैं? जी मेरी अम्मी ने ठीक करवाया था इनको कि यहाँ टाइप गलत हुआ हुआ है तो ठीक पढ़े। अच्छा, तुम्हारी अम्मी घर भी आती है, ठीक है आगे। औरतों को मज़हब की ज़रूरत। हज़रत अमीरुल मोमिनीन हज़रत खलीफतुल मसीह सानी रज़ियल्लाहु अन्हु ने औरतों से एक खिताब में फ़रमाया कि औरतों के मतलब सबसे पहली और सबसे बड़ी नसीहत जो इन्हें करने की ज़रूरत है वो इन्हें इस ज़माने में इस बात की तरफ मुतवज्जे करना है कि दीन के मामले में वो इसी तरह शरीयत के कानून की पाबंद हैं और इसी तरह शरीयत के कानून पर अमल करें कि जिस तरह मर्द करते हैं। बस कुरान करीम जिस तरह मर्दों के लिए है वैसे ही औरतों के लिए भी है, और नेक औरत जो उसकी हुक्मों को मानती है उसके लिए जन्नत का वादा है,
اور جو اس کے خلاف کرتی ہے وہ دوزخ کی سزا پائے گی۔ اس لیے سب سے پہلی ضرورت یہ ہے کہ عورتوں کے ذہن میں یہ بات ڈالی جائے کہ عورتوں کو بھی مذہب کی ویسی ہی ضرورت ہے جیسی مردوں کو، تا وہ سمجھے اسلام کیا ہے۔ بس جیسے مردوں کا حق ہے کہ وہ دین کو حاصل کرے، ویسے ہی عورتوں کو بھی حق ہے، کیونکہ مذہب کے احکام کا توڑنا جیسے مردوں کو نقصان دیتا ہے ایسے ہی عورتوں کو بھی دیتا ہے۔ بس کیا وجہ ہے کہ عورتیں مردوں کی طرح دین نہ سیکھیں۔ متقی عورتوں کا ذکر قرآن میں۔ حضرت مسلمہ رضی اللہ عنہ مزید فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں 2 پارسا عورتوں کا ذکر آتا ہے جن میں سے ایک فرعون کی بیوی ہے۔ فرعون کو تو توفیق نہ ملی، لیکن اس کی عورت نے تقوی اختیار کیا اور اس نے مذہب کی ضرورت کو سمجھا اور موسیٰ پر ایمان لائی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن کریم میں بطور مثال کے کیا ہے، اور اسے بڑھ کر اور فضیلت کیا ہو سکتی ہے کہ اس کتاب میں جو ہمیشہ کے لیے ہے اس کا ذکر آیا ہے، جس کی وجہ یہی ہے کہ چونکہ اس نے سمجھ لیا تھا کہ جو فرائض مذہب کے متعلق مردوں کے ہیں وہی عورتوں کے بھی ہیں۔ دوسری مثال مریم علیہ السلام کی ہے۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھیں۔ اس زمانے میں گمراہی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی۔ انہوں نے ایسی پرہیزگاری دکھائی کہ ان کے بیٹے نے نبوت حاصل کر لی، کہ دنیا پر حضرت مسیح علیہ السلام کا بڑا احسان ہے، لیکن حضرت مریم علیہ السلام کا بھی بڑا احسان ہے، کیونکہ ان کی تربیت سے ایک ایسا انسان بنا جس نے دنیا پر بڑا احسان کیا۔ قرآن کریم فرماتا ہے کہ وہ بڑی متقی اور پرہیزگار عورت تھیں، ان کے بچے نے ان سے تقوی سیکھا۔ سو دیکھو قرآن کریم میں جہاں حضرت مسیح علیہ السلام کا ذکر ہے، ساتھ ہی حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر بھی موجود ہے۔ عورتوں سے خطاب بامقام شملہ، اکتوبر 1917۔ پڑھو دوبارہ ذرا، آخر میں کیا پڑھا تم نے؟ عورتوں سے خطاب بامقام شملہ، اکتوبر بامقام شملہ، ہاں کیا مطلب اس کا؟ شملہ مقام کون سی جگہ؟ شملہ انڈیا میں ایک جگہ ہے، وہاں ایک عورتوں سے خطاب کیا ہوگا۔ اچھا جی، اور کس عورت کا ذکر ہے قرآن کریم میں جس کو اللہ تعالیٰ نے الزام سے بری کیا؟ ڈاکٹر؟ حضرت مریم کا بھی ذکر ہے، جن کو اس کو دو، حضرت عائشہ، عائشہ کا الزام نہیں لگایا گیا تھا آپ پہ ایک بہت بڑا؟ حضرت عائشہ پہ ایک بہت بڑا الزام لگایا گیا تھا جب پیچھے رہ گئی تھی قافلے میں، اور جب قافلے میں جو پیچھے رہنے والے تھے ایک صحابی جو دیکھتے تھے پیچھے سامان کوئی چیز تو نہیں رہ گئی، جب دیکھا تو عائشہ لیٹی ہوئی ہیں، انہوں نے چادر ان پہ ڈالی اور اللہ پڑھ کے تو خیر منہ اٹھا کے رکھ دیا، وہ بیٹھ گئیں اور لے کے آئے، قافلہ بہت آگے جا چکا تھا، اگلے دن جا کے اس کو ملے تو اس پہ بعض منافقین نے الزام لگا دیا تھا آپ پہ غلط قسم کا، اس کی اللہ تعالیٰ نے بریت فرمائی۔